اللہ جانے وہ دن کب آئے گا اسلامی جمہوریہ پاکستان پہ جب بھوک گرفتار ہوگی۔ اتنے وزیر اعظم، کوئی قتل ہوا، کوئی پھانسی چڑھا دیا گیا۔ سیاستدانوں سے نفرت کرتا ہوں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ جب ہم اقتدار میں ہوتے ہیں پولیس ہمارے آگے آگے ہوتی ہے، جب ہم باہر نکلتے ہیں اقتدار سے دھتکارے جاتے ہیں تو پولیس پیچھے پیچھے ہوتی ہے۔ بتائیں مجھے پاکستان کا کوئی قابل ذکر آج کی تاریخ میں کوئی سیاستدان جس پہ بھیانک قسم کے الزامات پہ مقدمے نہیں ہوئے، سزائیں نہیں ہوئی۔ السلام علیکم ویورز، سلامتی آپ کے اور اس وطن کے لیے جس کا آج پہلا سوال جو میری ٹیم نے بھیجا ہے، یا خبر کہہ لو، سوال تو نہیں ہے، کہ جی ایچ کیو حملہ کیس میں عمران خان سمیت 60 سے زائد ملزمان پہ فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ عمر ایوب اور راجہ بشارت کو اڈیالہ جیل کے باہر سے گرفتار کر لیا۔ اب اس پہ تجزیہ تو سوائے اس کے کیا ہو سکتا ہے کہ مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ اللہ جانے وہ دن کب آئے گا اسلامی جمہوریہ پاکستان پہ جب بھوک گرفتار ہوگی، جرائم گرفتار ہوں گے، ملاوٹ گرفتار ہوگی، کھربوں ڈالر، اربوں ڈالر کے کمیشنز اور کک بیکس گرفتار ہوں گے۔ اللہ جانے کب وہ دن آئے گا جب رشوت، حرام، ملاوٹ وہ گرفتار ہوگا۔ یہ گرفتاریاں بھی بہت اچھی ہیں، 60 سے زائد ملزمان پہ فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، عمر یہ بھی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ تو یہ گرفتاریاں جب تک اس ملک میں ان جرائم کی نہیں ہوتی، یہ تو مجرم ہیں، اس کو چھوڑے، وہ تو ہو گیا نا، لیکن سمجھ نہیں آتی۔ کل کے چور چکار آج کے فنکار بن جاتے ہیں، آج کے فنکار کل چور چکار بن جاتے ہیں، ایک عجیب آمد و رفت ہے۔ اتنے وزیر اعظم، کوئی قتل ہوا، کوئی پھانسی چڑھا دیا گیا، تو جرائم پیشہ لوگوں کا یہ تو کھاتا ہے۔ اور میں 32 سال 33 سال میری کالم نگاری کے گواہ ہیں کہ میں بنیادی طور پہ سیاستدانوں سے نفرت کرتا ہوں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ مجھے کرکٹ پسند نہیں ہے لیکن نفرت نہیں کرتا۔ جب پتہ چلتا ہے پاکستان جیت گیا خوشی ہوتی ہے، لیکن میں I cannot afford to watch، مجھے نہیں سمجھ آتی اس کی۔ تو پاکستان کی اگر آپ تاریخ اٹھائیں تو سوائے چور چکاروں کے ہے کچھ نہیں۔ باقی ڈرائی کلیننگ پلانٹ بھی کہیں نہ کہیں چلتے رہتے ہیں، وہ بعد میں ڈرائی کلین ہو کے آ جائیں۔ کل تک جو آج کے لوگ تھے، جو آج ہیں، وہ سارے کے سارے جرائم پیشہ تھے۔ اچھا، اور کمال کی بات ہے، ایک نون لیگیا پرانا خواجہ آصف، کمال کا جملہ، وہ کبھی کبھی بڑی مزے کی بات وہ بندہ کرتا ہے، کبھی کبھی مثلا کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی غیرت ہوتی ہے، وہ اس طرح کر کے بولتے ہیں نا۔ تو ایک بار ان کا بیان تھا کہ یہ جب ہم اقتدار میں ہوتے ہیں پولیس ہمارے آگے آگے ہوتی ہے، جب ہم باہر نکلتے ہیں اقتدار سے دھتکارے جاتے ہیں تو پولیس پیچھے پیچھے ہوتی ہے۔ جملہ تو میں نے بہت انجوائے کیا، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ تسی یہ کھے کھان جاتے ہو، لعنت ایسے کام تھے کہ کبھی پولیس صاحب کے آگے پیچھے، کبھی آگے آگے ہوتی ہے، کبھی پیچھے پیچھے ہوتی ہے۔ تو جرائم پیشہ کرمنلز کی زندگی ہے یہ۔ جب ضمانتیں ہو جاتی ہیں ان کی، وہ بری ہو جاتے ہیں، بڑے سے بڑا الزام، موسم تبدیل ہوتا ہے تو سارا کچھ وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر وہ غلط ہو جاتے ہیں۔ اس طرح تو کوئی آپ چوروں کے ساتھ کریں، بھوکے ننگے جو ہوتے ہیں، جیب کتروں کے ساتھ کریں، نشئی نہیں جو حالات سے تنگ آئے تو پھر پتہ نہیں جو ان کو ملتا ہے وہ کھاتے ہیں یا پیتے ہیں، اور دھتکارے ہوئے وہ معاشرے کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا کوئی سر پیر مجھے سمجھ آ نہیں رہا۔ اقبال صاحب سے لے کے عطا اللہ قاسمی، امجد اسلام امجد، بڑے بڑے مطلب کمال کے لوگ اس میں کاؤنٹ میں، مستنصر حسین تارڑ، یہ وہ سارے یہ لکھا کرتے تھے۔ اچھا، تو وہ 2 مہینے بعد کاکے شاہ صاحب دفتر تشریف لائے،
خیر ملا پیار محمد سے تے کہندا پھر اگلا انٹرویو کدوں کرنا ہے لو میں کہ روز روز نہیں ہوندا اچھا لیکن ہمارے یہاں روز روز یہ سب کچھ ہوتا ہے کوئی قتل ہوتا ہے کوئی پتہ نہیں رون دیا جاتا ہے کوئی فلانا ہوتا ہے ٹمکانا ہوتا ہے مجھے لگتا ہے سارے جرائم پیش ہیں مجھے وہ پالیٹیشنز گنوائیں مجھے پاکستانی عوام ان پالیٹیشنز کی دیں کبھی معراج خالد پہ ہوا کچھ ایویں تو نہیں ہوتا بتائیں مجھے پاکستان کا کوئی قابل ذکر آج کی تاریخ میں کوئی سیاستدان جس پہ بھیانک قسم کے الزامات پہ مقدمے نہیں ہوئے سزائیں نہیں ہوئی نہ تو تھے کمال ڈرائی کلیننگ پلانٹ سبحان اللہ خیر تو 2024 تک عمران خان کے خلاف اسلام آباد میں 42 مقدمات درج تھے اکتوبر میں یہ تعداد بڑھ کے 62 ہو گئی نومبر دسمبر میں یہ تعداد 76 اللہ کی قسم مجھے لگتا ہے میرے سٹاف نے کوئی بونگی ماری ہے یقین نہیں آتا اسلام آباد پولیس سینچری اس ماہ میں کرے گی یا جنوری تک یہ دیکھنا باقی ہے مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی یہ سچ یا جھوٹا یہ میرا ایشو نہیں ہے جن کا ہے وہ جانے ان کے دل جانے دماغ جانے ضمیر جانے میرا اس سے تعلق کوئی نہیں ہے لیکن میں یہ سوچتا ہوں ایک کامن سینس کی بات ہے کہ جب کسی پہ 42 پھر 62 اور وہ پھر 76 بن جائیں گی تو وہ کیا ہے وہ آدمی بتائیں مجھے وہ بندہ کیا ہوگا اس پہ اتنے مقدمے چلتا ہی جا رہا ہے معاملہ اچھا تو عمران خان کے خلاف اب تک ٹوٹل 270 کے قریب مقدمات درج کیے جا چکے ہیں خوف کی ماری حکومت مقدمات درج کر کر کے تھک چکی لیکن کمال کی بات ہے عمران خان کوئی ایسا ڈھیٹ آدمی ہے وہ نہیں تھکا وہ اب بھی کہہ رہا ہے کہ آخری پتہ ہے وہ آخری پتہ کیا ہے میرا اس طرف دھیان جاتا ہے تو میرا ایک پاکستانی کے طور پہ نا میرا دل لرزنے لگتا ہے بہرحال آگے چلتے ہیں نہ تو کمال ڈرائی کلیننگ پلانٹ سبحان اللہ خیر تو 2024 تک عمران خان کے خلاف اسلام آباد میں 42 مقدمات درج تھے اکتوبر میں یہ تعداد بڑھ کے 62 ہو گئی نومبر دسمبر میں یہ تعداد 76 اللہ کی قسم مجھے لگتا ہے میرے سٹاف نے کوئی بونگی ماری ہے یقین نہیں آتا اسلام آباد پولیس سینچری اس ماہ میں کرے گی یا جنوری تک یہ دیکھنا باقی ہے مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی یہ سچ یا جھوٹا یہ میرا ایشو نہیں ہے جن کا ہے وہ جانے ان کے دل جانے دماغ جانے ضمیر جانے میرا اس سے تعلق کوئی نہیں ہے لیکن میں یہ سوچتا ہوں ایک کامن سینس کی بات ہے کہ جب کسی پہ 42 پھر 62 اور وہ پھر 76 بن جائیں گی تو وہ کیا ہے وہ آدمی بتائیں مجھے وہ بندہ کیا ہوگا اس پہ اتنے مقدمے چلتا ہی جا رہا ہے معاملہ اچھا تو عمران خان کے خلاف اب تک ٹوٹل 270 کے قریب مقدمات درج کیے جا چکے ہیں خوف کی ماری حکومت مقدمات درج کر کر کے تھک چکی لیکن کمال کی بات ہے عمران خان کوئی ایسا ڈھیٹ آدمی ہے وہ نہیں تھکا وہ اب بھی کہہ رہا ہے کہ آخری پتہ ہے وہ آخری پتہ کیا ہے میرا اس طرف دھیان جاتا ہے تو میرا ایک پاکستانی کے طور پہ نا میرا دل لرزنے لگتا ہے بہرحال آگے چلتے ہیں